نئے چہرے لانے کے لیے جو ہے عوامی ایک انقلاب کی ضرورت ہوتی ہے، وقت آنے پر پتہ بھی چلے تاکہ جو رقیب ہے ان کی نظر بھی نہ لگے۔ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں تو گوادر اور سی پیک کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتائیں سر، وہاں کیا چل رہا ہے آج کل؟ پاکستان کی جو مرکزی سیاست ہے بلوچستان پر اثر انداز ہوتی ہے، کیا اثر پڑتا ہے بلوچستان پر؟ ہمارے کونسلران کامیاب ہیں اور وہ جو ہیں ہم آخری مرحلے میں جو ہیں دکھا دیں گے کہ ہمارے کون کون سے کونسلران ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آواز حق کے ساتھ میں خوش شاکر انور زیب، اور آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں بابر خان حجک صاحب، جو کہ نائب صدر ہیں تحریک جوانان پاکستان کے بلوچستان کے۔ ان سے آج بلوچستان کے موجودہ سیاسی صورتحال پر بات چیت کریں گے۔ آج سے 1.5 سال پہلے میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا ناموس رسالت کے حوالے سے۔ یہ پیدل لانگ مارچ کر کے آئے تھے 1400 کلومیٹر تقریباً، اور ان کے ساتھ کئی ساتھی بھی تھے، ان کے پاؤں میں چھالے بھی آ گئے تھے۔ آج ان سے بات کریں گے بلوچستان کی سیاسی صورتحال پہ اور بلوچستان کی جو حالات ہیں اب اس پہ۔ سب سے پہلے بابر بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے وقت دیا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ بلوچستان میں سر آج کل کیا چل رہا ہے؟ شکریہ شاکر بھائی، آپ آئے اور آپ نے ہمیں ایک اپنا قیمتی وقت دیا۔ شاکر بھائی، اس وقت بلوچستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس میں گہما گہمی ہے۔ کئی سیاسی پرندے جو ہیں ایک گھونسلے سے اڑ کر دوسرے گھونسلے میں جا رہے ہیں، جبکہ انہیں یہ چاہیے تھا کہ اس وقت پارٹیوں پر یا پارٹیوں کی بدلاؤ کی بجائے وہ بلوچستان کی جو گراؤنڈ صورتحال ہے، جس طرح گوادر ہو یا باقی دارالحکومت آپ کوئٹہ دیکھیں جس میں بنیادی سہولیات تک بھی صحیح سے میسر نہیں، تعلیم ہو، صحت ہو، بلکہ آل اوور بلوچستان میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیلاب آیا تھا ابھی اس نے بہت بڑی تباہی مچائی تھی۔ تو سیاسی صورتحال بہت ہی گمبھیر ہے۔ ویسے تو اگر عوامی صورتحال دیکھی جائے تو بہت گمبھیر ہے، لیکن سیاسی صورتحال یہ ہے کہ ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں جانے کے لیے جو ہے لوگ جو نئے لوگ ہیں ان کو آگے نہیں لا رہے، پرانے جو پرندے ہیں ان کو اوپر دوبارہ جو ہے مسلط کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ یار دیکھیں، بلوچستان کے جو لوگ ہیں سب سے پہلے تو وہ بنیادی سہولیات کی جس طرح میں نے بات کی کہ وہ میسر نہیں ہے، ان کو میسر نہیں ہے، تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی بلوچستان کے لوگ جو ہیں ان کے احسان مند ہو جاتے ہیں۔ اور یہی کوئی میں سمجھتا ہوں کہ 75 سال جب سے پاکستان بنا ہوا ہے یہی چہرے اسمبلیوں میں بیٹھتے ہوئے ہیں۔ تو نئے لوگوں کو جو ہے گراؤنڈ پر اگر وہ آتے بھی ہیں، وہ جدوجہد بھی کرتے ہیں، اسٹرگل بھی کرتے ہیں، تو انہیں سیاسی انتقامی کارروائیوں میں اس طرح کھڈے لائن لگایا جاتا ہے کہ وہ بالکل برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ تو نئے چہرے لانے کے لیے جو ہے عوامی ایک انقلاب کی ضرورت ہوتی ہے، اور جہاں پر بنیادی سہولیات جب میسر ہوں تو ان میں جو ہے پھر شعور بھی پیدا ہوتا ہے، اور ان میں جو ہے وہ جدوجہد بھی ہوتی ہے، اور نئے چہرے بھی پھر آ سکتے ہیں۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب الیکشن قریب آتا ہے تو پیسہ جو ہے وہ کھول دیا جاتا ہے، اس کے جو ہے نا انبار جو ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں، بالکل لوگوں میں بانٹا جاتا ہے، پیسہ ووٹوں کے حساب سے خریدے جاتے ہیں۔ تو کیا بلوچستان میں بھی ایسا ہے؟ دیکھیں، بلوچستان میں تو ایسا ہے، بالکل ہے، پورے پاکستان میں یہی مطلب ایک رسم چلی ہوئی ہے۔ بلوچستان میں تو یہاں تک اس بار ہوا تھا کہ میں مینشن تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس طرح بھی ہوا ہے بلوچستان میں کہیں جگہ پر کہ ایک کونسلر نے 40 لاکھ 50 لاکھ روپے جو ہیں اپنے مطلب وہ کونسلر کے لیے جو ہے خرچ کیے تھے۔ کہ کونسلر کے لیے 40-50 لاکھ روپیہ؟ ہاں، یونین کونسل نہیں، ایک وارڈ کی کونسلرشپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو ہے پر ووٹ جو ہے اس نے 20,000 روپے کا بھی خریدا تھا۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ دوسرے کو ہرانے کے لیے اس نے ایک ووٹ 20,000 روپے کا خریدا؟ جی ہاں، بالکل اسی طرح، کیونکہ اگر کوئی اور آئے گا یا عام طبقہ یا عام لوگ اگر اس طرح الیکشن میں پارٹیسپینٹ کریں گے اور وہ آئیں گے تو میرے خیال میں وہ سارے جو کھاتے ہیں وہ کھل جائیں گے، فنڈز وغیرہ کا جو ہے عام عوام کو پتہ چل جائے گا، جو عوامی نمائندہ ہوگا وہ جب خرچ کرنے لگے گا، جو یہ مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے لیے تو مسئلے پیدا ہوں گے کہ یہ ایک کونسلر مطلب اس طرح اگر ایک اپنے وارڈ میں خرچ کر سکتا ہے تو باقی جو 5-6 کونسلر جو وہ ایک عرصے سے جو کیا ہیں تو وہ کس طرح ہوگا۔ تو ابھی جب کونسلر بننے کے لیے اتنی چیزیں ہوتی ہیں، اتنی کیا ہوتی ہیں، تو ایم پی اے یا ایم این اے
یا جو ہماری قانون ساز اسمبلی ہے وہاں پر تو بہت بڑا گیم ہوگی. جی بالکل بہت بڑی گیم ہوتی ہے. یہاں تک کہ مطلب لوگوں کو گاڑیوں تک گفٹ کیے جاتے ہیں, مطلب ایسے سمجھے کہ پیسوں میں لوگوں کو تولا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر جو ہے حکومت پاکستان بلکہ تمام اداروں کو اس پر سوچنا چاہیے اور اس پر چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے, تاکہ بلوچستان میں بلوچستان بلکہ پورے پاکستان میں جب یہ چیز ختم ہوگی اور جو اگر کوئی پیسہ دے گا اس پر جو ہے کوئی قانون لاگو کیا جائے, جب یہ ہوگا تب جا کر ہمارا ملک ترقی کرے گا. آپ کی کاوشیں بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. بلوچستان میں تعلیم کے حوالے سے آپ نے کافی کام کیا, جو ابھی پچھلے دنوں سیلاب آیا اس میں آپ نے کافی کام کیا. اسی طرح جو ہاسپٹل میں ہے آپ نے وہاں پہ بھی اپنا کردار جو ہے وہ ادا کیا. آپ الیکشن میں آپ نے حصہ لیا, آپ کامیاب نہیں ہو سکے, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں الیکشن میں نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا. اب میرے خیال میں بلدیاتی الیکشن کی بات کر رہے ہیں, اس میں نے جو ہے بائیکاٹ کیا ہوا تھا. باقی بہت سارے کونسلران ہمارے موجود ہیں, کیونکہ بلوچستان کی ایک روایت ہے, قبائلی روایات بھی ہیں کہ آپ جب کونسلر کہیں پر بھی آپ اٹھاتے ہیں تو آپ کے پاس میڈ کہتے ہیں کہ وہ 4 بندے معتبرین وہ آپ کے پاس آتے ہیں. اسی طرح بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, ان کی ہمیں عزت بھی کرنی پڑتی ہے. ہمارے کونسلران کامیاب ہیں اور وہ جو ہیں ہم آخری مرحلے میں جو ہیں دکھا دیں گے کہ ہمارے کون کون سے کونسلران ہیں. تو بہت سی چیزیں اس طرح ہوتی ہیں کہ آپ کو جو ہیں کچھ سیاسی چیزیں جو ہیں چھپانی پڑتی ہیں تاکہ وقت آنے پر پتہ بھی چلے, تاکہ جو رقیب ہے ان کی نظر بھی نہ لگے. تھوڑی سے وہ نظر بھی ہوتی ہے, جو کالی نظریں ہوتی ہیں وہ لگ جاتی ہیں. پاکستان کی جو مرکزی سیاست ہے بلوچستان پر اثر انداز ہوتی ہے, کیا اثر پڑتا ہے بلوچستان پر؟ دیکھیں لازماً پڑے گا, فیڈرل ہے ہمارا. اب جس طرح یہاں پر جو ہیں پالیسیز بنتی ہیں یا فیڈرل کے حوالے سے جو چیزیں ہوتی ہیں لازماً اثر پڑتا ہے. اور میرے خیال میں اب جو ہے جو وفاق کی سیاست ہے, بلوچستان کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ وفاق کی سیاست کریں. وہاں صوبائیت, قومیت یا لسانیت سے بالا تر ہو کر ملکی سیاست کریں تو میں سمجھتا ہوں لسانوں سے باہر نہیں, بالکل بڑے جو وہاں پہ اثر رکھتے ہیں, جی ہاں, ان سے باہر نکل کر اور یہ کوشش کریں کہ ہم لوگ جو ہیں ایک ایسے سمجھے کہ عوامی اگر جو چھوٹا طبقہ ہے, نچلا طبقہ ہے, جو مجھ جیسا مطلب طبقہ ہے, وہ یہ کوشش کریں کہ اپنے سب سے پہلے یونین کونسل بلکہ اپنی گلی محلے شہر اور یونین کونسل سے شعور کی ایک جو ہیں وہ تبلیغ کریں, تاکہ ہم جو ہیں ان جو بڑے مافیاز ہیں ان سے ہم نکل سکیں. تھوڑا سر آپ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں تو گوادر اور سی پیک کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتائیں سر, وہاں کیا چل رہا ہے آج کل؟ دیکھیں گوادر کے حالات تو اس وقت بہت نازک ہیں. مولانا ہدایت الرحمٰن نے دھرنا لگایا ہوا تھا اور ریسنٹلی جو ہے حکومت بلوچستان کے ساتھ ان کے مذاکرات بھی ناکام ہوئے تھے. میرے خیال سے کوئی 60واں دن ہے آج. تو اس پر بلوچستان حکومت نے مذاکرات کرنے کی بجائے جو ہے انہوں نے دعویٰ بول دیا, اور جو ہمارے جو مولانا ہدایت الرحمٰن کا دھرنا تھا تو اس میں جو ہے اس طرح بھی ہوا ہے کہ ایک سپاہی جو اپنی دھرنے کی حفاظت میں جو ہے انہوں نے شہادت کا نذرانہ پیش کیا. اور اسی طرح بہت سی چیزیں میں سی پیک کے حوالے سے یا ریکارڈنگ کے حوالے سے ہر ایک جو ہے پوائنٹ اسکورنگ کر رہا ہے. سی پیک اور ریکارڈنگ جو ہے بلوچستان بلکہ پاکستان کا جو ہے وہ ایسے سمجھے گیم چینجر ہیں, اور اس پر جو ہے ہمیں سیاست اپنی نہیں چمکانی چاہیے بلکہ ان منصوبوں کو کامیاب کروانا چاہیے. اور کامیاب جب ہوگا تو اس سے ہم خوشحالی بھی کریں گے, ترقی بھی کریں گے, اور ملک دشمن بھی جو ہیں انشاءاللہ ان کا بھی جواب ہم اچھے طریقے سے دیں گے انشاءاللہ العظیم انشاءاللہ. بلوچستان کے لوگوں کو سی پیک سے کوئی روزگار مل رہا ہے وہاں کے لوگوں کو, مقامی لوگوں کو سے؟ دیکھیں سی پیک سے کوئی اتنا میں تو نہیں کہہ سکتا, کیونکہ وہ مکران بیلٹ کے لوگ ہی مطلب بہتر بتا سکتے ہیں. سی پیک سے بالکل روزگار مل رہا ہے, جس طرح روڈز بن رہے ہیں. لازماً یہ 1 بیلٹ 1 روڈ والا جو مطلب پروجیکٹ ہے یہ تو بہت بڑا ہے. یہ مطلب سمجھے کاشگار سے لے کر گوادر تک جا رہا ہے. تو لازماً یہاں پر اگر کچھ نہیں تو روڈوں کی مزدوری تو مل رہی ہے, ٹھیکیداروں کو ٹھیکے مل رہے ہیں, مشینری یوز ہو رہی ہے, اور جن کے پمپس ہیں وہاں سے فیول جا رہا ہے. مطلب بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں ہمیں جو عام عوام ہے
اس کی انہیں جو ہے معیشیتی فائدہ بھی ہو رہا ہے اور روزگار بھی مل رہا ہے۔ اچھا، میں ابھی وہاں پہ جو لوگ ہیں جو بڑے اثر رسوخ رکھنے والے ہیں، وہ تو مطلب جب الیکشن آئیں گے پیسہ استعمال کریں گے، آپ کے پاس تو پیسہ نہیں ہے، آپ کیا لائے عمل اختیار کریں گے الیکشن پہ؟ دیکھیں جناب چیئرمین محمد عبداللہ حمید گل کہتے ہیں کہ ہمیں اقتدار کی بالکل ہوس ہی نہیں ہے، ہمیں ہوس ہے تو ہمیں صرف اور صرف اپنے ملک کی سلامتی کا، ہمیں اگر فکر ہے تو اپنی عوام کا، اپنے پاکستانی قوموں کا اور دین اسلام کا، کہ ہم اس کے حوالے سے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اقتدار تو دیکھیں، اقتدار کے ایوانوں میں پہنچنے کے لیے جو ہے کسی کا بھی پاؤں پکڑ کر یا کسی کا سہارا لے کر جو ہے بہت جلد لوگ ایوانوں میں پہنچ جاتے ہیں، وہ پیسہ ہو یا نہ ہو یا پیسے کی نسبت سے ہمارا اقتدار کا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ہمارا مقصد جو ہے ایک نرم انقلاب کا، ایک شعور کا ہے، ایک سوچ کا ہے اور ایک فکر کا ہے اور پاکستان کی سلامتی کا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے قیمتی وقت دیا Thank you. بابر بھائی جان۔ انشاءاللہ اگلی بار بھی کسی نئے مہمان کے ساتھ، کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔